مرد ہوتے تو پھر علی کے سامنے انکار کر کے دکھاتے. بچے چھتوں پہ تھے, رسول پہ پتھروں کا حملہ کرنا چاہتے تھے. ابھی بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے, ماؤں کے چہرے پہ مسکراہٹ, باپ کے دل میں تسلی, اتنا زخمی کر دیں گے کہ آج مکے کی گلی میں قتل ہو جائے گا. ہم کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے, بچوں نے مار دیا. بچے شرارتی ہوتے ہیں, بچے ناسمجھ ہوتے ہیں. ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ رسول گلی میں آئے. بچوں نے یوں پتھر نبی کے جسم کی طرف کیا, یا گلی کے موڑ سے علی برآمد ہوا. علی کی دشمنی مار رہا ہوں, علی کی دشمنی. گلی سے امیر المومنین برآمد ہوا, انگلی کا اشارہ, ہاتھ وہیں سے نیچے آ گئے, پتھر وہیں سے گر گئے. اب آگے مصطفیٰ, پیچھے مرتضیٰ, آگے محمد رسول اللہ, پیچھے علی ولی اللہ. کافروں کے بچے تعاقب کر رہے تھے کہ علی ہٹے محمد پہ حملہ کرے, علی ہٹے محمد پہ حملہ کرے, علی ہٹے محمد پہ حملہ کرے, علی ہٹے محمد پہ حملہ کرے. جتنی میری سربس ملتان میں ہوئی ہے نا, اتنا مجھے یقین ہے کہ آج تک میری خطابت کی تاریخ میں ملتان میں میری خطابت کے جملے کا ایک لفظ بھی قتل نہیں ہوا, اور یہاں یہ جملہ بھی قتل نہیں ہوگا. مشرکوں کے بچے چاہتے تھے علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. کافر آج بھی چاہتے ہیں علی ولی اللہ ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. ان کی سازش ہے, حملہ علی پہ نہیں کرنا چاہتے. تحفظ رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ. دروازہ بند ہو, لاک لگا ہو تو گھر والے مطمئن ہو کے سوتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اطمینان ہے کیونکہ دروازے کا نام علی ہے. کوئی چور آئے بھی تو کہاں سے آئے, سامنے علی کھڑا ہے. علی ولی اللہ ہم اسی لیے نہیں چھوڑتے تاکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محفوظ ہے. علی کی دشمنی, کانشا مکہ پہلی دعوت لا الہ کی تبلیغ, گواہی علی نے دے دی. اگلے دن بازار میں تبلیغ, حفاظت علی نے کر دی. مکہ کے مشرکوں نے سوچا کہ ایسے کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی, ایسے کرتے سوئے ہوئے محمد پہ حملہ کریں. یہ سوئے مصطفیٰ پہ حملہ کرنے کا چادر ہٹائی تو نیچے سے علی. کافر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جہاں بھی محمد رسول اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آگے سے یہ نہیں ہے. اب اگلا ایک جملہ, پھر جملے سے تقریر کا رخ بدلنے لگا. کلمہ نبی کا پھیل رہا تھا, دشمنی علی کی بڑھ رہی تھی. کلمہ پھیل رہا تھا, بندے مسلمان ہو رہے تھے کسی ڈر یا کسی خوف کی وجہ سے. اب رسول مکہ چھوڑ چکے ہیں, اب یہ مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو چکی ہے, مسلمانوں کی پہلی ریاست. اسلام اپنے پاؤں پہ اب کھڑا ہو چکا ہے. اب اسلام کو کسی دشمن کا ڈر نہیں تھا. مکہ سے سازش تیار ہوئی, لشکر لے کے مدینے پہ حملہ کرنے کا سوچا. بدر کے کنویں پہ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا. کفر 1000 کی تعداد لے کے آیا تھا, اور یہ ٹھان کے آیا تھا جو بندے مکے سے مسلمان ہو کے گئے ہیں وہ ہم میں سے کسی کا غلام, کسی کے غلام کا بیٹا, کسی کے نوکر کا بھتیجا. یہ غریب لوگ کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ مدینے چلے گئے. اگر ہم انہیں میدان میں للکاریں گے تو جب ہم ایک کر کے میدان میں آئیں گے تو سامنے سے ہمارا نوکر نہیں آئے گا, نوکر کا بیٹا نہیں آئے گا, نوکر کا بھتیجا نہیں آئے گا. اگر آ بھی گئے تو یہ تو غربت کی حالت میں رہ رہے ہیں. ہم گھوڑوں پہ ہوں گے, یہ پیدل ہوں گے, ہم تلواروں کے ساتھ ہوں گے, یہ نہتے ہوں گے, ہم کھا پی کے جائیں گے, یہ بھوکے اور پیاسے ہوں گے. بدر کے کنویں پہ 1000 کافر مصطفیٰ اور دین پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا, یہ سوچ کے کہ ادھر سے کوئی نہیں آئے گا. لیکن پھر اسلام نے بھی رخ بدل دیا, ادھر سے 1000 آیا, ادھر سے اکیلا علی آ گیا. پھر علی نے ان کا اتنا نقصان کیا, علی نے ولید بن عتبہ مار دیا, علی نے عاص بن سعید مار دیا, علی نے عتبہ بن نوفل مار دیا, علی نے نوفل بن خیلد مار دیا, علی نے حارث بن زمہ مار دیا, علی نے زمہ بن اسود مار دیا, علی نے لوزہ بن ربیہ مار دیا, علی نے سعد بن دار مار دیا, علی نے حکم بن کعب مار دیا, علی نے زید بن ملیس مار دیا, علی نے منبہ بن حجاج مار دیا. یہ عرب کے بڑے بڑے سرخیل جو تھے جن کے کہنے میں کئی قبیلے تھے, علی نے سب کی گردنیں کاٹ دی. اب جس کا بھائی مرا تھا, جس کا بیٹا مرا تھا, جس کا بھتیجا مرا تھا, جس کا باپ مرا تھا, اگر وہ بعد میں مجبوراً مسلمان بھی ہو گیا تو اس نے محمد رسول اللہ پڑھا, علی ولی اللہ نہیں پڑھا. اگر یہ بعد میں مسلمان ہو بھی گئے تو بولو ملتان والوں, انسانی فطرت ہے. یہ رب کے کینہ رکھنے والے لوگ تھے, یہ اندر کی بات کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے. جس کا باپ علی نے مارا تھا, جس کا بھائی علی نے مارا تھا, جس کا بیٹا علی نے مارا تھا, جس کے خاندان کا ایک فرد علی نے مارا تھا, اگر وہ بعد میں مجبوراً مسلمان بھی ہو گیا تو وہ محمد رسول اللہ تک گیا. وہ باپ کے قاتل کا کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا, وہ علی کو دشمن تصور کر رہا تھا. علی کی دشمنی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اس سے زیادہ آسان کر دیتا ہوں, وہ آ نہیں رہا تھا, رسول تلوار نہیں اٹھا رہا تھا, یا تو وہ خود لڑتا نا, جو بھی اس کی دشمنی کرتا وہ آسمان سے عذاب بھیج, بیمار کر کے مار دیتا, پتھر بھیج کے مار دیتا, زمین کو کہتا نکل لے. وہ بھی کچھ نہیں کر رہا تھا, رسول لڑ نہیں رہا تھا. اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا, اس کے دشمن بھی علی مار رہا تھا. اب ان دونوں کے دشمن جب علی مار رہا تھا تو پھر دشمنی علی کی پھیل رہی. میں اپنی قوم کے بچوں کے لیے حقیقتیں پڑھ رہا ہوں, یہ باتیں ممبر سے بیان نہیں کی جاتی زندگیاں بچانے کے لیے. میرے جیون کا نام علی ہے, میری سانس کا نام علی ہے. اب یہ کلمہ پھیل رہا ہے اور دشمنی علی کی پھیل رہی. بدر کے کنویں سے علی کی ہاتھوں میں مرے اور زخمی ہوئے واپس پلٹے. تیاری کر کے 1 سال بعد پھر احد کی پہاڑی پہ چلے گئے. اب یہ باتیں ہسٹری ہیں, ان سے کوئی کسی صورت میں نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اب لشکر کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی, یا پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے. پہلے صرف لڑنے آئے تھے, اس بار بدلہ لینے آئے. لڑنے میں اور بدلہ لینے میں فرق ہے. بدلہ لیتے ہوئے ایک کیفیت اور ہوتی ہے. جس کا باپ مرا تھا اب وہ 1 سال بے چین رہا تھا, علی کا بدلہ لوں گا, علی سے بدلہ لوں گا, علی سے بدلہ لوں گا. یہ بدلہ لینے کے لیے احد کے پہاڑ میں اتنا زوردار حملہ کیا. نئے مسلمان نبی کو چھوڑ دیں, ایک نشیب میں نبی کو اکیلا پایا. ان کو پتا تھا کہ یہ تلوار نہیں اٹھاتا. جسے تقریر کا پہلا جملہ یاد ہے, میں آخری نتیجہ اسی جملے پہ دوں گا.
انہوں نے فوراً محمد پہ حملہ کرنا چاہا. ان کو پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ ہے, علی ولی اللہ نہیں. ابھی بالکل قریب پہنچے تھے کہ نبی نے آنکھیں اٹھا کہا نادے علی. بالکل دشمن اتنا قریب نبی کے پہنچ گیا تھا کہ کتابیں کہتی ہیں کہ نبی ایک تلوار کے فاصلے پہ تھے, ایک گز کی دوری پہ تھے. یوں ابھی یوں تلوار چلنی تھی اور نبی کے قتل کا پروگرام یوں چاروں طرف سے گھیرا ہوا. نبی نے آنکھیں بند کر کے پکارا اور آنکھ بند کر کے جب کھولی تو قاتلوں کے سر نظر آئے. وہ جو ابھی جن کے چہروں پہ خون تھا, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جن کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا, جو شدت سے حملہ کرنے آئے تھے ان کے دھڑ تڑپ رہے تھے. کھلتی ہوئی آنکھیں قاتلوں کے سر دیکھے, گھوڑے واپس دوڑتے ہوئے دیکھے, لہو کی ندی دیکھی. رسول نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ جب یوں سر اٹھا کے دیکھا تو زانو پہ نبی کا سر رکھ کے ہاتھ پھیر رہا. نبی کا سر مبارک اپنے زانو اقدس پہ رکھ کے اپنے ہاتھ نبی کی پیشانی پہ پھیر رہا. نبی نے آنکھیں کھولتے, اب میں شبلی نعمانی کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. شیعہ جملہ نہیں ہے یہ, شبلی نعمانی کا جملہ ہے. انہی کا جملہ انہی کی طرف پلٹانے لگا. شبلی نعمانی کہتے ہیں رسول نے آنکھیں کھول کے کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے. اب یہ شیعہ میں نے پہلے کہا, میں شیعہ حوالہ نہیں ہے, یہ سنی حوالہ. شبلی نعمانی نے کہا جب سب چلے گئے. تو جب شبلی نعمانی نے کہا سب چلے گئے تو پھر اس کا مطلب سب چلے گئے تھے. جب سب چلے گئے تھے تو کیوں نہیں گیا؟ شبلی نعمانی کہتے ہیں علی مات تھا چون کہتا اکفرت بعد الایمان, ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. اس کا مطلب جو گئے اب وہ مسلمان نہیں رہے. اب دوسری بات, جن کے پھر علی نے مارے ان کے دل میں پھر علی کی اور زیادہ دشمنی پھیل گئی. بغض علی اور بڑھ گیا, دشمن علی اور پھیل گئی. رسول مکہ کو فتح کرتے ہیں. اسلام کا خطرناک ترین دور یہ آیا کہ کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا. کل کا کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا. اب جب اس نے مصلحتاً کلمہ پڑھا تو خدا نے بھی مسلمان نہیں کہا, منافق کہا, کیونکہ مصلحتاً مسلمان ہوئے. مجبوراً کلمہ پڑھا. انہوں نے جلدی جلدی اسلام کی قمیض پہن لی. نیچے کفر ہی تھا, اوپر اسلام کا لبادہ ہو اندر کفر ہو, اسے منافق کہتے. اسے اردو زبان میں کہتے ہیں اندر کچھ باہر کچھ. مجبوراً مسلمان ہو گئے. اب یہ مسلمان نہیں رہے, منافق ہو گئے. منافق ہوئے تو اللہ نے بھی ایک آیت نہیں بھیجی, وہ سامنے لکھی سورت. خدا نے بھی پوری سورت بھیج دی. خدا نے بھی کہا منافق ہیں یہ. اب وہ اگر منافق ہے اور قرآن میں پوری سورت آئی ہے تو کسی بھی تفسیر میں نہیں لکھا کہ نبی نے بد دعا کی سارے منافق مر گئے. زندہ رہے, زندہ رہے تو پھر شادیاں بھی ہوئی ہوں گی, شادیاں ہوئی تو پھر اولادیں بھی ہوئی ہوں گی, اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی, ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئی ہوں گی, ان کی اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی, ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوئی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ منافقت کی نسلیں آج تک زندہ ہیں. تو جب منافق آج تک زندہ ہے تو یہ محمد اور رسول اللہ پڑھے گا, علی اور ولی اللہ نہیں پڑھے. اب منافقت پھیل رہی تھی. خدا قرآن میں نشانیاں دے رہا تھا. یہ جو تیرے پاس آتے ہیں, جب تجھ سے اٹھ کے جاتے تو اندر بیٹھ کے یہ مشورے کرتے, یہ چھپ کے مشورہ کرتے, خدا جبریل کے ذریعے مخبری کر دیتا. یہ دور جا کے خدا نے بھی نشانیاں بتائی, نام نہیں لیے. پوری سورت ہے, کوئی نام دکھاؤ. اوپر لکھا منافقون, نیچے نشانیاں, نیچے نشانیاں, نیچے نشانیاں. ملتان میں جگر بولنے چاہیے, یہاں پہ آوازیں نہیں, یہاں پہ جگر کی آواز آنی چاہیے. خدا نے بھی نام نہیں لیے, نشانیاں بتائی ہیں. تو جب اللہ نے نام نہیں لیے تو پھر ٹی وی پہ ہمارے کسی مولوی سے نہ پوچھو کہ نام لے کے عزت کیوں نہیں کرتے. بھائی جب اللہ ہی نام لینا پسند نہیں کرتا, ہم سے کہتے نام لو, پہلے اللہ سے کہو. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے. ہم پیسے دے کے ٹی وی پہ جانے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی نہیں بلاتا. ہمیں بلا لو نا. پھر یہ جو رنگین داڑیوں والے مولوی ہیں, جی آپ سارے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی کتاب میں نہ ہو تو مجھے جس مرضی چوک پہ بلانا. تمہاری کتابوں میں لکھا کہ رسول نے جو آخری حج کیا, جسے حجت الوداع کہتے, اس آخری حج میں جو آپ کی کتابوں میں تعداد لکھی ہے وہ تعداد ہے 1,22,000 کے قریب صحابی تھے, اور ایک میں ہے 1,25,000 کے قریب صحابی. 1,25,000 صحابہ اکرام رسول کے آخری حج میں تھے. مہربانی کر کے یہ سارے ملک کے مولوی میری آنکھوں کے سامنے بٹھاؤ. 1,00,000 چھوڑ 25,000 کے نام بتا. ملتان والے میری منت کر رہے, چل میں ملتان ماتمیوں کو وجہ سے رعایت کرتا ہوں. 25 چھوڑ 20,000 کے بتا. تو جب تو 20,000 صحابی پی کے بیٹھا ہے, 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو قیامت کہاں سے؟ تو 1,20,000 کو نام مان کے پکا مسلمان, تو 1,20,000 نام ہضم کر لے اور ڈکار بھی نہ لے, 2-4 کو ہم چھوڑ دے تو ہم کافر, یا پھر تو بھی سب کو مان. تو اگر تو سب کو مانے گا تو پھر ان کو کیسے مانے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ تو یہ کڑوی گولیاں ہیں, یہ نگلی نہیں جانی. وہ لوگ دور رسالت میں تھے لیکن قرآن میں انہیں منافق کہا گیا. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے, منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں
اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کبھی جنگ کے لیے جانا ہے، سب گئے، سب نے تلواریں اٹھائیں، جنگ کا سامان اٹھایا، فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے، تیار ہو گئے. جب تیار ہو کے قافلہ جانے لگا، رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے، یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی، رسول نے کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر، جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں، ہے سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے. سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا، چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا، رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں، پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں، پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے، تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائیں نا جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرے. یا علی آپ رکیے، چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے، کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا اللہ. بس یہ سفر وہی تھا. مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں آؤ ہو کہ نہ بچے یا نہ بچے. یہ بڑا اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں، منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے، یہ جنگ کے لیے جنگ ہونی نہیں تھی، وہ نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے، تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. انہوں نے کہا ہم تو بچ گئے، اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی صاحب نے اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا، اس پہاڑی کو کہتے عقبہ، عین کاف بے یا عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے، عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی، سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا، اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا. علی نہیں ہے، رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں. سنیے گا، جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا، ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا. یہ محض ایک حادثہ تھا، اتنی خطرناک پہاڑی تھی، رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا، ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا. یہ اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے، اس نے اللہ کا حکم دیا ہے، میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا، تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ بھی کر رہا. منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننے کو تیار ہے، رستہ بڑا خطرناک ہے، یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا. کون جا رہا ہے؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر. یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے، تم سب نیچے سے جاؤ. عمار جی یا رسول اللہ میری اونٹنی کی مہار پکڑ. لفظ سنا بالکل بے عین ہی واقعہ پڑھ. رسالت مآب نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیانہ استعمال نہیں کرتے. رسالت مآب نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. وہ نکال لا. کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا. حذیفہ کہتا ہے نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ نہیں مارنے دیتے، تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے، تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس میں نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت. اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیانہ وہ دوڑتی ہے، تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے، یہ سب لے گی کیسے؟ حذیفہ کہتا میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا. سفر شروع ہوا. اللہ نے اتنا گہرا اور گھنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا. خطرناک پہاڑی، اندھیرا. حذیفہ کہتا ہے کہ جب ہم بالکل پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلا ہے
तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना। हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊँटनी को धक्का देके हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई। कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे, इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानिब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था, एक तेज चढ़ाई पे, रिसालत बाप ने आवाज, हुज़ैफा, जी या रसूल अल्लाह, ये जो चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह में मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। हुज़ैफा कहते हैं, हुज़ैफा इसकी रवायत, वो कहते हैं मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे आ रहे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। अब बेहतर समझते हैं बुजुर्ग, बेहतर इसकी गवाही देंगे कि जब घोड़ा तेज ऊपर चढ़ा, ऊपर से उसके मुंह पे मारा जाए, उसे रेजिस्ट किया जाए, तो वो उसी तेज रफ्तारी से पीछे को पलटा। जब हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया, तो वो घोड़े पीछे की तरफ दौड़े। रिसालत माप उतराई जा चुके थे, हमारे यासर रसूल की ऊँटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से मामा उतरा हुआ, अटपट हुए हुए रसूल की तरफ दौड़े, कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल की आवाज़ आई, हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देख रहा, या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। अब हुज़ैफा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो, क्योंकि अरबों में घोड़ों की वजह से पहचान बड़ी आसानी से मुमकिन थी, और अब तो क्योंकि सवारी उनकी घोड़ा थी, वो तो घोड़ा बोलता था तो आवाज पहचान लेते थे किस नस्ल का है। उसका मैंने बंदे नहीं घोड़े पहचान लिए, ये फलां फलां की सवारी थी। जब नाम लगा रसूल का, खामोश। अब हिकमत सुनना, खुरा बिल्कुल सर पे पहुंच गया है। अब मैंने यूं ये रखना है और खुरा पकड़ा जाना है। अब मैंने देखना कि आप चोर पकड़ते कैसे हैं। अब देखोगे मुल्तान कैसे मेहनत सुनता है। रसूल ने फरमाया, हुज़ैफा बंदों के नाम मदीने जाके नहीं लेने। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमला किया। फरमाया, अगर तुमने मदीने जाके इनके नाम लिए तो इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी। लोग कहेंगे कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिए, फिर कलमा नहीं फैलेगा, फिर दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम यहीं पे यहीं रुक जाएगा। इनकी वजह से मैं अल्लाह का दीन रोकना नहीं चाहता, मैं तबलीग मजहब को रोकना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, तो ये भी तो कोई बात नहीं कि इनकी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश, अल्लाह ने नाम भी नहीं लिए, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, अल्लाह भी नाम नहीं ले रहा, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते। फिर बंदों को कैसे पता चलेगा जो क़यामत तक के लिए दूर आएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे मुखलिस कौन थे, तेरे दुश्मन कौन थे? नबी का क्या ये निशानी थोड़ी नहीं है? अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए तो अली जनाजा नहीं। जनाजा मगफरत की दुआ है, जनाजे की तकबीर मगफरत की दुआएं मासूम नहीं करेगा। अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिद नबुव्वत में अगली सतर इस वाक़या को पूरा लिखने के बाद लिखी है। उन्होंने जो टाइटल दिया है वो लिखा है मुनाफिकीन, उकबा की पहाड़ी में। वाक़या उकबा पूरा लिखने के बाद उन्होंने नीचे लिखा कि इस वाक़या उकबा के बाद जब भी कोई मदीने में मरता तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हुज़ैफा और अम्मार को ढूंढते थे कि जनाजे पे जाना चाहिए कि नहीं जाना। अली की दुश्मनी दावत ज़ुल अशीरा काफिरों से शुरू हुई, मदीने में मुनाफिकों में आ गई। ये मुनाफिकत चलती चलती पहले सवाल का जवाब मैंने 50 मिनट में दे दिया कि अली की दुश्मनी जाती नहीं थी, अल्लाह और नबी की दुश्मनी थी। और किस किस से थी? अगला जवाब कि जो अली की आखिरी जंग हुई है वो जमल और सफीन में काफिरों से नहीं हुई। अब इससे अगला नतीजा दूं और यहीं पे सलाम करो। अगर बात को फैलाऊंगा तो 1 घंटा और गुजर सकता है। अब यहीं पे नतीजा देने लगा, इसी मोड़ पे नतीजा देने लगा। 80 जंगों पे गए हैं मेरे इमाम, किसी जंग में अली के बदन पे खिराश भी नहीं गई। इतने रन में इतनी तलवार और नेज़ों के दरमियान लड़ने वाला अली कूफा में एक ज़रब से शहीद क्यों? जो चारों तरफ से तलवारों का रश था। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मस्जिद में अली ने शहादत क्यों ली? मेरे अल्लाह, अगर तूने अली को शहादत देनी थी किसी मैदान में देता, तेरे दीन का रोब बढ़ता, तेरा दीन बचाता बचाता अली फलां मैदान में शहीद हो गया। शहादत दी थी तो मैदान में क्यों नहीं दी? दूसरा सवाल, अमीर अल मोमिनीन ने दात ज़ुल अशीरा से लेके खुम्मे गदीर तक किसी मौके पे नहीं कहा फौज तो बिरब्बिल काबा। मक्के में ऐलान किया, नहीं कहा फौज तो बिरब्बिल काबा। तबलीग की, नहीं कहा फौज तो बिरब्बिल काबा। बिस्तरे मोहम्मद पे सो के कहा, नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। बदर फतेह करके नहीं कहा, ओहद का फातेह बन के नहीं कहा, खैबर का दरवाजा उखाड़ के नहीं कहा, मरहब को कत्ल करके नहीं कहा, खंदक में कुल्ले ईमान बन के नहीं कहा, ज़हरा का शौहर बन के नहीं कहा, हसनैन का बाबा बन के नहीं कहा, खुम्मे गदीर में अपनी विलायत का ऐलान करवा के नहीं कहा, सहाबा से अपनी बैयत करवा के नहीं कहा, 19 रमजान को क्यों कहा? दोनों सवाल एक जवाब में परोने लगा। जंग में, मैदान जंग में शहीद क्यों नहीं हुए? और फौज बिरब्बिल काबा 19 को क्यों कहा? तैयार है ज़हनी तौर पे? हर मैदान में अली गए थे दीन बचाने के लिए। अब अली के सामने काफिर नहीं मुनाफिक थे। मुनाफिक अली के लिए हर साजिश तैयार कर रहे थे।
اتنی سازشیں تیار کر لی تھیں کہ اگر وہ سازشیں تاریخ کا حصہ بن جاتی تو آج حقیقت سمجھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ امیر المومنین کو خبر تھی کہ سازشوں کا مرکز بن رہا ہے اور میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی سازشیں ہوں گی، اتنی سازشیں ہوں گی کہ ایک دور آ جائے گا پھر علی والوں کو یہ کہہ کے قتل کر دیا جائے گا یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر علی نے بھی کہا کہ اب میدان کا انتخاب نہیں کروں گا، اب میں بھی مسلح کا انتخاب کروں گا، میں بھی مسلح کو چنوں گا۔ علی نے وضو کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے مسح کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے قیام کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے رکوع کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی۔ ادھر علی کا سر سجدے میں آیا، ادھر قاتل کی ضرب آ گئی۔ علی نے کہا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا۔ سجدہ کر دیا، تو بچ گیا، علی کامیاب۔